تو جناب جھوٹی قول کا جھوٹ بھی پکڑا گیا. اس نے ساڑی کس کی پہنی ہے؟ روپ جوتوئی کی مانگ کے پہنی ہے, ماڈل ہیرا کی پہنی ہے, یا پھر اپنی تو خیر نہیں پہنی, یا پھر کسی اور سے مانگ کے پہنی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. ساری ارینجمنٹ سے ریپرویزنگ کروائی ہیں, سارا کچھ سرپرائز ہے. اقرا کے لیے بھائی کچھ بھی سرپرائز نہیں ہے, سب بکواس ہے, جھوٹ ہے. ریپرویز کو تو دور دور تک پتہ نہیں ہے. اور یہ سچ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمیں ریپرویز نے ہی بتایا ہے. اس کے منہ سے یہ پھسلا ہے. کیسے پھسلا ہے آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے, بالکل خیریت سے ہوں گے. تو میری پیاری یوٹیوب فیملی, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقرا کول کی ویڈنگ اینیورسری مطلب سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. یہاں پر جو اس نے ایک خوبصورت سی جو ساڑی پہنی ہے, کیا وہ اس کی اپنی ہے؟ بھائی اس کی اپنی تو نہیں ہے, کیونکہ وہ نا مفتا کا کھانے والی ہے. مفتا پہ نا اپنا مطلب کہ اپنا گزارا کرتی ہے, جو اتنا ڈیلی کی بیسس پہ اتنا لاکھوں اور اربوں کماتی ہے نا, پتہ نہیں کہاں لگاتی ہے, ہمیں تو خود نہیں سمجھ آتا. لیکن پتہ لگوا لیں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن, تو ہمیں پتہ چل جانا ہے. آپ کو جلد وہ مطلب لوگ سامنے آئے گا جس دن آپ کو نا اس کا مطلب پتہ چلے گا کہ وہ اتنا پیسہ کرتی کہاں ہے. تو پھر جناب یہ ساڑی ہے کس کی؟ جیسے اس نے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا ہے, بالکل ہم بھی اس کے ساتھ ایک ایسا ڈرامہ کرتے ہیں. یہ فون اٹھاتی ہے, روپ جوتوئی کو لگاتی ہے, بھئی اپنی وہ فلاں والی ساڑی بھیج دو, میں نے اپنی ویڈنگ اینیورسری پہ پہننی ہے. روپ جوتوئی اپنی ساڑی پہن دیتی ہے, اور یہ پہن لیتی ہے. کیا یہ اس کی ہے؟ نو, یہ بھی اس کی بھی نہیں ہے. پھر یہ کس کی ہے؟ یہ ہیرا ماڈل کی ہے, یہ اس کی بھی نہیں ہے. اس کی ذاتی تو بالکل بھی نہیں ہے. پھر یہ کس کی ہے؟ یہ ساڑی میروش برینڈ کلوتھ کی ہے, جس کی مطلب طرف سے یہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے. بالکل ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے. یہ اس کی اپنی ذاتی تو ہے نہیں ہے. کیونکہ کیوں خریدے گی اپنی ذاتی چیزیں؟ یہ اپنی ذاتی چیزیں تو اس نے آج تک نہیں پہنی. اگر پہنتی بھی ہو تو ڈھنگ سے کبھی پہنی نہیں ہے اس نے. تو وہ اس کی صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے. کس سون سے تیار ہوئی ہے؟ ریپرویز نے ارینجمنٹ کرا تھا. نہیں بھی نہیں, ارینجمنٹ ریپرویز نے کروائی تھی. یہ آپ نے کیسے سن لیا اور کہاں سے سن لیا؟ اور ریپرویز کو تو دور دور تک نہیں پتا کہ کون سے پارلر سے تیار ہو رہی ہے, کون سے سلون میں جا رہی ہے, کون سا ڈریس پہن رہی ہے. یہ سب چیزوں کو تو روپ کے مطلب فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مطلب یہ کدھر سے آ رہے ہیں ڈریس, اور کہاں یہ مطلب جا رہی ہے اور کہاں. صرف اور صرف وہ ڈرائیور ہے جو اسلام آباد اس کو لے کے جاتا ہے. آگے اس کو کچھ نہیں پتا. یہ صرف اس کا نام لے رہی ہے, صرف اور صرف اپنی ڈریمی لائف ہم لڑکیوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ایک ڈریم لائف گزار رہی ہوں. لیکن ہم پاگل نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے تم جس طرح سے جھوٹ بولتی ہو اور جھوٹ ہمیں دکھاتی ہو. جو تم سہانی لائف گزار رہی ہو ہمیں اچھے سے پتہ ہے. تو مطلب یہ کیا کرتی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا میروش مطلب برانڈ ہے, اس کی طرف سے اس کو یہ ڈریس ملا, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے کہ جب اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہوتی ہے, اپنی مطلب گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے ریپرویز کے ساتھ. تو ریپو کہتی ہے کہ تم نے میرے 3-4 جوڑے رکھوا دیے ہیں. ریپرویز نے کہا بھائی کون سے جوڑے, کس جوڑے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا کیا کہہ رہی ہو. کون سے جوڑے اور کون سا سلون مجھے تو نہیں پتا. تو پتہ کیا کہنے لگی؟ بھئی تم جھوٹ ہی بول دو, میرا دل ہی رکھ لو, میرے دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دو کہ مطلب تمہیں پتہ ہے. وہاں سے اس کے منہ سے جھوٹ پھسلا, سچ پھسلا, سچ نکلا اس کے منہ سے. سچ نکل جاتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے. اکثر ریپ کی یہ حرکت ریپ سے ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی نا اس کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایکٹنگ نہیں کر پاتا. تو وہ ایسے ہی اس کے منہ سے یہ سچ نکل گیا. تو یہ ہے جناب اس کی ساڑی کی ساری کہانی. یہ ہے اس کی ساڑی, نہ تو اس کی اپنی ہے, نہ روپ جوتوئی کی ہے, اور نہ ہے اس نے ذاتی طور پر خریدی ہے. یہ صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے, وہ بھی کس موقع پر, اتنے خوبصورت موقع پر, اپنی ویڈنگ اینیورسری پر. دیکھیں کتنا پیارا موقع ہے, اور 1 سال بعد آیا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے, وہ بھی موقع پیسوں کے مطلب نظر کر دیا ہے کہ پیسہ کمانا ہے, پیسہ لگانا نہیں ہے, کمانا ہے. اتنا پیسہ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں لے کے جانے والی ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو جناب اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی ویڈنگ اینیورسری پر بھی صرف اور صرف پیسہ کمایا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی ہے. اچھا نیکسٹ, یہ سلون مطلب کون سے سلون سے تیار ہوتی ہے؟ لورا سلون سے تیار ہو رہی ہے. اس کی بھی صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے. جو اس کو مطلب کافیاں شوفیاں مل رہی ہیں نا, تو وہ بھی اس کی نا ایڈورٹائزمنٹ یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کی اصلیت, اور یہ ہے اس کا اصل چہرہ. تو مانگ تانگ کے پہننے والی یہ لڑکی خود کیا پرچیز, خود کوئی چیز بائی نہیں کرنے والی یہ لڑکی, کبھی بھی نہیں کرنے والی. ڈھنگ کا کپڑا تو آج تک نہیں اس نے پہنا, ڈھنگ کی جوتی تو آج تک نہیں اس نے پہنی. جو بھی کرتی ہے ایڈورٹائزمنٹ والی چیزوں سے مطلب وہ گزارا کر لیتی ہے. پیسہ یہ اتنا ہے پتہ نہیں کہاں چھپا رہی ہے. تو نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ اس کی فیملی ممبر میں کوئی بھی اس کی مطلب نا ویڈنگ اینیورسری پر نہیں آیا. تو وہ بہت مطلب میسیج دے رہے ہیں کتنی خوشی کے ساتھ تم خوش رہو, خوشی والی زندگی گزارو. بھئی خوشی والی زندگی تو گزارنے کے پیچھے اس نے مطلب فیملی پلاننگ نہیں کی ہے. تو کس نے بھی اس کو یہ دعا نہیں دی کہ تم فیملی پلاننگ کر لو, ایک بیبی کر لو, اپنی مطلب نسل بڑھاؤ, اپنی جنریشن بڑھاؤ. نو نو نو, بھی خوش رہو, انجوائے کرو, بچہ پیدا نہ کرو. کسی نے, ماں باپ ہمیشہ یہ دعا دیتے ہیں جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, رخصت ہونے کے بعد بھی, شادی کے بعد بھی, یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چاند سا بچہ دے, چاند سا ننا منا مہمان آئے آپ کے گھر میں, آپ خوش رہو اور اپنی فیملی بڑھاؤ. لیکن کسی نے بھی اس کو یہ دعا نہیں دی.
تو لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا نیک اور سالم میں سے نا ایک پیارا سا نیک سا بچہ عطا کرے اس کو، تاکہ نا اس کو شرم آ جائے اور یہ رائے راست پر آ جائے، اور اس کو نا داماد ہو اپنے کیے پر جو وہ یہ کرتی پھر رہی ہے۔ بھائی سب کچھ کرنا اپنی جیب سے کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتا، لیکن یہ جو لڑکیوں کو جو مطلب اتنی اپنے گھر بسا کے بیٹھی ہیں اپنے مطلب خاوندوں کے ساتھ پیسفل ماحول میں رہ رہی ہیں، اگر تھوڑا ہے تو تھوڑے میں گزارا کر رہی ہیں کیونکہ ان کے خاوند خون پسینے کی کمائی سے کما کے لا کے دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی مطلب خوش ہیں، تو وہ ان لڑکیوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم بھی مطلب یہ ڈریمی لائف میں آؤ، میں ایک سہانی لائف گزار رہی ہوں، جو سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ تو وہ لڑکیاں اپنے خاوندوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں کہ تم نے مجھے دیا کیا ہے، تم مطلب مجھے ایک ڈریمی لائف نہیں دے سکتے، تو یہ دیکھ کر وہ بھی مطلب لڑنا سٹارٹ ہو جائیں۔ بھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا، سب لڑکیوں کو پتہ ہے کہ تم جھوٹ بولتی ہو، جو غور اور بالکل آبزرو کرتے ہیں نا تمہارے مطلب ان پرینک کو، ان جھوٹ کو اور تمہارے وہ لوگ کو، وہ اچھے سے تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ہماری صرف اور صرف یہ دعا ہے کہ تمہارے ہاں ایک نیک صالحہ بچہ پیدا ہو جو کہ تمہیں راستہ لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور تمہیں ہدایت آ جائے، کیونکہ جب نا اولاد انسان کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ انسان کا جو ضمیر ہے نا، کہتے ہیں نا خدا دلوں میں خدا رہتا ہے، خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے، تو ہمارا جو مطلب دل ہے نا، ہمارا ضمیر ہے، جب ہم غلط کچھ کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں ملامت ضرور کرتا ہے، لیکن شیطان ہمیں پھر بھی نہیں روکتا، وہ کہتا ہے کرو بھی کرو، غلط کام کرو۔ تو اس لیے جب ہماری اولاد کی طرف بات آتی ہے نا تو ہمارا مطلب دل کرتا ہے کہ مطلب یہ وہ کام نہ کریں، تو شاید اس کی اولاد ہو تو شاید اس کو یہ ہدایت آ جائے کہ مطلب نا میں غلط تھی اور میرا بچہ دیکھو کتنا نیک اور صالح ہے، تو وہ اس کو رائے راست پر لے کے آئیں گے۔ اس کی نیک اولاد ہو تو شاید اتنی ہماری جو معاشرے میں تباہی اس نے میس پھیلایا ہوا ہے نا، اتنی بربادی پھیلائی ہوئی ہے، شاید وہ ختم ہو جائے اور اس کو ہدایت آ جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ لوگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔